صلاۃ قادریہ اویسیہ۔ صلاۃ قادریہ اویسیہ کیا ہے؟ یہ 4 رکعت نماز نفل ہے، اور اس کا طریقہ ایسا ہے کہ جو شخص 4 رکعت نماز نفل یہ ادا کر لیتا ہے ربیع الثانی کے مہینے میں، خاص کر 11ویں میں، یا 11ویں اگر گزر گئی ہو تو کسی بھی تاریخ میں اس کو کر لے، تو وہ جس مقصد کے لیے یہ 4 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام مقاصد کو پورا کر دیتا ہے، اس کی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ اب صلاۃ قادریہ اویسیہ کیا ہے؟ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے پیر و مرشد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی آنکھوں سے جب غفلت کا پردہ اٹھا تو وہ افسوس کرنے لگے کہ ہائے ہم نے اپنی قیمتی شے کھو دیے، اب ہم کیا کریں، اب ہم کس سے فیض لیں؟ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ جو ان کے بزرگان دین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی محبت ان کے دلوں میں کم نہیں ہوتی اور نہ ہو رہی ہے اور مزید بڑھ رہی ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان سے ان کا رابطہ ہو اور ان سے ان کو فیض ملے، اس لیے یہ صلاۃ قادریہ اویسیہ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کو اویسی فیض جاری ہوگا ان کے بزرگ سے، وہ فیض جو ہمارے خاندان کے اندر اویسی فیض موجود ہے۔ اچھا، ہمارے خاندان میں اویسی فیض کیسے موجود ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تربیت کی، آپ ظاہری حالت میں ظاہری زندگی میں آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن آپ معرفت میں محبت میں ہر چیز میں کمال کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہمارا سلسلہ اویسی بھی ایسے ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانت اور نعمت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم کی، اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرید اور خلیفہ حضرت شیخ عمران راہی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو تعلیم کری، اور حضرت شیخ عمران راہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم کیا، اور پھر یہاں سے یہی سلسلہ بڑھتے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آگے خاندان قادریہ میں یہ فیض سلسلہ پھیلا، تو یہ کہلاتا ہے اویسی سلسلے کا فیض، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں اویسیہ قادریہ۔ لیکن یہ صلاۃ قادری بزرگوں نے کثرت سے پڑھی، اس لیے اس کو صلاۃ کو قادریہ اویسیہ کہتے ہیں۔ اس کی طریقہ کار کیا ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ آپ کے گھر کے قریب کسی آپ کے بزرگ کا مزار ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ ان بزرگ سے آپ کو فیض ملے، فائدہ ہو، تو اس فیض کے لیے آپ اس مزار پہ چلے جائیں۔ مزار پہ جانے کے بعد آپ نے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے ایک سلام سے، ٹھیک ہے؟ آپ نے نیت کری کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز نفل، منہ میں رکعت شریف کے سامنے واسطے لگے، جو ترتیب طریقہ کار ہے نیت باندھنے کا آپ نے وہ باندھ لی۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اور فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت کی، اس کے بعد آپ رکوع میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے، پھر دوسری رکعت میں داخل ہو گئے۔ جب دوسری رکعت میں داخل ہوئے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھی، سورہ اخلاص پڑھ لی آپ نے 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد آپ اتحیات میں بیٹھ گئے، اور پھر اتحیات پوری پڑھ کے پھر آپ کھڑے ہو گئے، پھر آپ تیسری رکعت میں داخل ہو گئے، پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آپ سورہ فلق پڑھیں گے ایک بار، پھر آپ نے تیسری رکعت مکمل کر لی، پھر چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ ناس پڑھیں گے۔ جب یہ پوری 4 رکعت نفل ہو جائے گی، اس کے بعد پھر آپ سجدے میں سر رکھیں گے، اور سجدے میں سر رکھنے کے بعد پڑھیں گے آپ کی اسکرین پر بھی موجود ہے، اور میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں جو سجدے میں پڑھیں گے آپ نے۔ اقوا معین وحدہ دلیل و ایاک نستعین بحق شیخ عبد القادر جیلانی۔ اقوا معین وحدہ دلیل و ایاک نستعین بحق یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ اقوا معین وحدہ دلیل و ایاک نستعین بحق یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ یہ یاد کر لیجئے گا، 70 مرتبہ پڑھیے گا۔ 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ اٹھ جائیے گا، اور پھر آنکھیں بند کر کے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا وسیلہ دے کر پھر آپ ان بزرگ کی ارواح سے رابطے کی کوشش کیجیے گا۔ آنکھ بند رکھیے گا، اور پھر اس کو اپنے ورد میں رکھیے گا۔ کیا؟ اقوا معین وحدہ دلیل
اس کو اپنے ورد میں رکھیے گا، یا کرنا سعین بحق یا شیخ عبد القادر جیلانی، اس کو ورد میں رکھیے گا اپنے، اور بالکل پرسکون ہو کے جب ورد میں رکھے ایک لمحے کے لیے سکون سے خاموش ہو جائیں، کچھ نہیں پڑھنا، اور پھر بالکل پرسکون ہو کے بیٹھ جانا، پھر انتظار کرنا جیسے کوئی آپ کو سلام بھیج رہا ہے، جیسے کوئی آپ نے کوئی کچھ کلام ہوا ہے، جیسے کوئی معاملہ آپ کے ساتھ ہوا ہے، کوئی بھی بات ہو، کچھ بھی دکھائی دے، کوئی بھی سلام کا جواب ہو، کوئی بھی سلام کرے، کوئی بھی معاملہ ہو، با ادب رہے، اپنی زبان بند رکھے، کبھی کسی سے اس کا ذکر نہ کرے۔ کسی بھی صاحب مزار سے فیض لینے کے لیے، صاحب مزار سے بات کرنے کے لیے، صاحب مزار سے جو بھی آپ کسی بھی عمل کی اجازت لینا چاہتے ہیں کسی صاحب مزار سے، جیسے اگر کوئی شخص سورہ مزمل شریف پڑھتا ہے، آپ سورہ مزمل شریف کا حضرت سلطان بہو سرکار رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا بڑا مقام ہے پنجاب کی سرزمین پہ، سورہ مزمل شریف کثرت سے پڑھی جاتی ہے اور بہت پڑھی جاتی ہے اور سب سے بڑی اجازت ہے، تو آپ سلطان سکی بہو حضرت سلطان بہو سرکار کے روضہ مبارک پہ حاضری لیں، وہاں پہ جو آپ کے جو جانشین ہیں ان سے اجازت لیں، رکعت نماز نفل پڑھیں اور اس طرح اجازت لیں، دیکھیں آپ کو اجازت ہوگی۔ کسی بھی صاحب مزار کے پاس جا کر آپ اپنی حاجت کے لیے آپ یہ 4 رکعت نماز نفل پڑھیں اسی ترتیب سے، اور پھر یہ دعا کریں، ان کے وسیلے سے مانگیں، آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اچھا، بزرگ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کے روزے پہ جا کے نہیں کرنا چاہیے، صرف ولی اللہ اولیاء کرام کے روزے مبارک پہ جا کے کرنا چاہیے، باقی کسی امام کے مزار پہ نہیں کریں، کسی نبی کے مزار پہ جا کے نہ کریں، روزے پہ جا کے نہ کریں، صرف اولیاء کرام کے لیے، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے انسان اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے وہ کرتا ہے، تو اس میں جو اذن ہے وہ بڑا با کمال ہے، تو بزرگ منع فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ صرف آپ ولی کے مزار پہ جا کے کر لو، اس حد تک ٹھیک ہے، اپنے مرشد کی بارگاہ میں جا کے کر لو، اپنے مرشد کے مزار پہ جا کے کر لو، تو اس طریقے سے وہاں جا کے کر لو اس کو، تو یہ فیض کے لیے اس کو کہتے ہیں صلاۃ قادریہ اویسیہ، یعنی کہ یہ اویسیہ سلسلے اور اویسیہ فیض ایسا ہے کہ تیر بہدف ہے، آپ جب یہ کریں گے نا انشاءاللہ تعالی، جب آپ کے روابط قائم ہوں گے، جب آپ کا رابطہ قائم ہوگا، آپ مجھے بتائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب واقعی آپ نے کمال کا عمل ہمیں تعلیم کیا ہے۔